نحمده نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال في موضع آخر والذين جاهدوا فيها لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة قيل ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب. میری پیاری بہنوں اور مائیں، میں آپ سب کا تہ دل سے اسلامی انداز میں استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کا بے انتہا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے ہم تمام کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور پیدا کیا تو یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث کیا، اور ہمیں اس وقت بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ گھر بیٹھے فون کا صحیح استعمال کرتے ہوئے کچھ دین کی باتیں سننے کا موقع عنایت عطا فرمائے۔ اس پر میں بے انتہا مشکور و ممنون ہوں رب العزت کی۔ بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا۔ میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج مجھ جیسی حقیر بندی آپ جیسے معزز اشخاص کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتی ہیں وہ ہے ماہ ذو الحجہ کی فضیلت، اور اس میں بھی خاص کر عشرہ ذو الحجہ کے فضائل و اعمال۔ اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس میں کرنے والے اعمال کیا ہے، یہ بتانے کی کوشش کروں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت میری زبان کی لکنیت کو ہٹائیں اور آپ کے سامنے حق بات کو صاف انداز میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ چلیے چلتے ہیں عشرہ ذی الحجہ کی طرف۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے، سورۃ توبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی
12 ہے، اور ان 12 میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں جو جس کی بڑی تعظیم ہے، جس کی بڑی عزت کی جاتی ہے، اور ان 4 عزت والوں مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ اشرا، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور اس میں بھی 10 دن ایسے ہیں جس کی فضیلت قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، اس کے پیدا کرنے کا واحد مقصد اس کی عبادت کرنا ہے۔ جن اور انس کو پیدا کرنے کی واحد مقصد اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ کہ وہ اس رب کی عبادت کرے، اس رب کے لیے اعمال کرے، نیک اعمال کرے جس نے اسے پیدا کیا، جس کی دلیل ہمیں ملتی ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 55 میں، کہتا ہے اللہ رب العزت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جب اللہ تعالی نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو میرا اور رب مہربان ہم پر ایسے کئی موقع عطا کیے، ہم پر ایسے کئی موقع عنایت کیے کہ جس میں ہم عبادتیں کر کے اس کے قریب ہو سکتے ہیں، جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے ساتھ ساتھ شوال کے جو روزے ہو گئے اس کی عبادت بھی ہمارے لیے افضل تھی، اور رمضان کی عبادتیں ہمارے لیے افضل تھی۔ اسی طرح کچھ ایسے دن پورے سال میں، کچھ ایسے دن، کچھ ایسے مہینے، یا پھر ایک دن، 2 دن، مہینوں کی تعداد میں، یا پھر کچھ گھنٹوں کے لیے، جیسے ہر ہفتے میں جمعہ کا آخری گھنٹہ ہمارے لیے فضیلت والا ہے، جس میں دعاؤں کی قبولیت کا گھنٹہ ہوگا، وہ ایک گھڑی ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے، اس کے سامنے ہماری معافی مانگنے کے لیے، اس کے سامنے ہماری مغفرت کروانے کے لیے، اور اس رب کے لیے عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم پر یہ آنے والے کل سے جو ایام ہم پر شروع ہونے والے ہیں، عشرہ ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہم پر فضیلت کے لیے رکھ دیا ہے۔ اس میں عبادتیں کرنا، اس میں ریاضتیں کرنا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جو احسان کیا حدیث کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے، حدیث کے ذریعے سے، حدیثوں کے ذریعے سے ہمیں اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، وہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اس کی فضیلت قرآن مجید میں دیکھیں گے۔ اٹھائیے قرآن، دیکھیے سورہ فجر، سورہ فجر کے شروع کی 2 آیتیں، رب العزت قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، یعنی 10 راتوں کی قسم کون سے 10 راتیں ہیں؟ مفسرین، جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد یہی 10 راتیں ہیں جو کل سے شروع ہونے والی، عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اسی رائے کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی یہی 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، اور اللہ رب العزت کسی کی بھی قسم، کوئی چیز کی قسم ایسے ہی نہیں کھا لیتا۔ اگر کھایا ہے رب العزت نے کسی چیز کی قسم تو وہ بات سچ ہے، وہ بات حق ہے، اور اس کی فضیلت بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ تو میرا اور آپ کا آقا، میرا اور آپ کا رب جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جس نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، تو میں اور آپ جان سکتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان ایام میں اعمال صالحہ کے لیے خوب محنت کرے، اور ان کی آمد کو اپنے لیے باعث شرف اور نیکی سمجھے۔ جو آمد
ہم پر آ رہی ہے وہ ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ان ایام میں زندہ رکھا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ کا واحد مقصد اس کی عبادت کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہم کو چن لیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی ریاضت میں یہ 10 دن کو لگا دیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ نہیں کیا کریں. اب آئیے دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں ہمیں اس کی فضیلت کیا ملتی ہے. سب سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن ابی جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الايام الدنيا ايام العشر يعني عشر ذي الحجة قيل ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله الا رجل عفر وجهه في التراب. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں ایام ذی الحجہ یعنی عشر ذی الحجہ یہ 10 دن سب سے زیادہ افضل ہے. دنیا کے سارے دنوں میں یہ 10 دن بہت زیادہ افضل ہے. آپ سے پوچھا گیا جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، سوال کیا کہ اگر اتنے ہی دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزر جائیں تو، جہاد فی سبیل اللہ میں گزر جائے تو وہ بھی ان کے برابر نہیں ہے. صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ میں گزرے ہوئے دن بھی ان سے زیادہ افضل نہیں ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد فرمایا مگر وہ شخص جو شہید ہو جائے، یعنی جو اپنے مال کے ساتھ اور جو اپنے جان کے ساتھ جائے، اپنے مال اور جان دونوں کے ساتھ جائے اور کوئی بھی چیز اس کی واپس نہ آئے، صرف وہ شخص افضل ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جہاد کرتا ہے اور غازی بن کر آ جاتا ہے تو وہ شخص بھی اس سے افضل نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اس حدیث سے میں اور آپ اندازہ لگائیں کہ جہاد کسے کہتے ہیں. سب سے پہلی چیز جہاد کسے کہتے ہیں وہ ہم جانیں. جہاد کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں اپنے مال، اپنی اولاد اور اپنا گھر بار، اپنی ہر چیز، اپنی خوشی، اپنی خواہش، دنیا کی ہر چیز چھوڑ کر رب العالمین کے لیے جہاد کرنے کوئی شخص نکل جاتا ہے. اس میں سوائے رب کی رضا کی کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ بیوی بچوں کی فکر، نہ کسی اور چیز کی فکر ہوتی ہے. صرف رب کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر ہر چیز کو چھوڑ کر اپنی مقابل کی قوم سے لڑنے کے لیے ایک شخص نکل جاتا ہے اور اسے یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ وہ واپس صحیح سلامت اپنے گھر واپس آئے گا، پھر دوبارہ وہ اپنے بیوی بچوں سے ملے گا، اپنے ماں باپ سے ملے گا، یہ بھی اسے پتا نہیں ہوتا. ایسا شخص اللہ کے لیے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنے جا رہا ہے. لیکن یہاں حدیث کے الفاظ دیکھیے کہ یہ 10 دنوں میں کرنے والے اعمال، ان 10 دنوں میں کرنے والے اعمال جہاد کرنے والے شخص سے بھی بہتر ہے. سبحان. ہم گھر بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہیں ان 10 دنوں میں؟ جہاد پر تو ہم جا نہیں سکتے اور آج کل تو اس کا ماحول بالکل بھی نہیں ہے، پہلے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جہاد سے بھی افضل ہے. تو میرے اور آپ پر یہ افسوس ہے کہ ہم گھر بیٹھے بھی ان 10 دنوں کی فضیلت نہ جانتے ہوئے ہم اس میں عبادت نہ کریں. اس میں جاننے کے باوجود ہم اس کی فضیلت جہاد سے بھی افضل ہے یہ جان چکے ہیں تو ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے کہ ہم گھر بیٹھے جہاد کریں. جہاد کرنے سے بھی زیادہ اعمال کمال. اگر ہم نے اس میں عبادتیں نہیں کی، اس میں ریاضتیں نہیں کی تو ہم پر افسوس صد افسوس ہے، کیونکہ ہم جہاد تو کر نہیں سکتے. عورتوں کے لیے تو ویسے بھی جہاد نہیں ہے.
تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، ایک آفر دیا ہے، ہم سمجھے اسے، ایک اپورچونٹی ہمیں دی ہے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال کریں اور جہاد سے زیادہ عمل حاصل کر لیں. سبحان اللہ، 10 دنوں میں ہم جہاد کا عمل حاصل کرنے والے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث میں آتا ہے، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان ہے، کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح کے مفہوم ہے اس حدیث کے بھی، عمل صالحہ کے لیے یہ ایام یعنی عشرہ ذی الحجہ کے ایام اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. صحابہ نے پوچھا، اسی کا مفہوم ہے، بس راوی حدیث الگ ہے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان ایام میں نیک اعمال کرنا محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور پھر کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے اور وہ خود بھی شہید ہو جائے تو یقیناً اس کا عمل زیادہ محبوب ہوگا، ورنہ اس کو چھوڑ کر باقی تمام اعمال اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں زیادہ محبوب ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہم ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنی اچھی عبادت کے لیے کتنے اچھے ایام ہمیں عطا کیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم یہ جانیں گے کہ یہ ایام یعنی عشرہ ذی الحجہ یہ 10 دنوں کو کیوں اتنی فضیلت ملی. اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی عبادت کو اتنا افضل کیوں قرار دیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں. سب سے پہلی چیز اس کی فضیلت کی اگر بات کریں تو اس میں اسلام کے جو ارکان ہیں 5 کیا ہیں؟ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ 5 چیزیں ایک ساتھ مکمل ہو سکتی. جیسے حج سب سے بڑی عبادت، سب سے افضل عمل جو سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے اور جو صاحب استطاعت ہے اس پر واجب ہے، اس پر فرض ہے. تو یہ ایسا عمل ہے جو ان دنوں کے علاوہ کبھی نہیں کیا جا سکتا. جیسے روزوں کی ہم مثال لے لیں تو روزے ہم کبھی بھی رہ سکتے ہیں، جیسے نفلی روزے ہیں اسی طرح. اور حج ایک ایسا عمل ہے جو ہم کبھی نہیں کر سکتے سوائے ان ایام. اس لیے بھی اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ اس میں 5 رکن یعنی توحید، نمازوں کی کثرت بھی کریں گے، ہم آگے آئیں گا نماز کیسے پڑھنا ہے، کس طرح کے اعمال اس میں کرنا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ روزہ رہنا ہے تو ان ایام میں روزہ بھی رہتے ہیں. اس کے ساتھ یوم عرفہ کا بھی ایک روزہ ہے، اس کے علاوہ نفلی روزے 9 روزے بھی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز ہے صدقہ کرنا، زکوٰۃ یعنی صدقہ کرنا. آپ رمضان المبارک میں اگر زکوٰۃ نہیں دیے تو آپ ان ایام میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آپ کے مال کا نصاب یہاں تک پہنچتا ہے تو آپ ان ایام میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ ہے حج. تو ان ایام میں ان 5 چیزیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہے اور سب سے بڑی چیز، سب سے افضل عمل ان ایام میں جو ہے وہ ہے حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج کرنا. اور یہ حج کیا ہے؟ حج کس لیے فرض قرار دیا گیا ہے ہم پر؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو ہم سنت سمجھ کر ان کے طریقے پر حج کرتے ہیں. انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے، ان کا ایمان کیسا تھا وہ بھی ہم جانیں گے آگے آگے انشاءاللہ. اور دوسری فضیلت اس کی جو ہے وہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے.
حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، یعنی حرمت والے مہینے 4 ہے جسے میں نے پہلے بتایا، ایک ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو ذی الحجہ یہ جو شروع ہونے والا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یعنی اس میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، ہر قسم کی مار پیٹ اور برا کام حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو یعنی حج کرنے والے کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کے لیے ان 3 مہینوں کو ایک ساتھ حرمت والے مہینے بنائے، جیسے ذی قعدہ میں حج والوں کا سفر شروع ہوتا ہے، تو اس دوران کوئی کافر مسلمان کو تکلیف نہ دے، اس وجہ سے رب العزت نے اس مہینے کو ذی قعدہ کو بھی ذی قعدہ کو حرمت والا مہینہ بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ذی الحجہ یعنی اس میں آرام سے حاجی اپنا حج مکمل کرے، اس وجہ سے بھی اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا تاکہ اس میں کوئی جنگ و جدال نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے آنے والا مہینہ یعنی محرم کو بھی رب العزت نے حرمت والا مہینہ بنایا تاکہ جو حج نہ کر سکے اس مہینے میں عمرہ کرے، اور جو لوگ دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں وہ لوگ صحیح سلامت اپنے گھروں کو واپس آ جائیں۔ تو رب العزت نے پے در پے بیچ میں ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، اور آگے اور پیچھے اور خود وہ مہینہ، تینوں مہینوں کو اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینوں میں شامل کیا تاکہ حج کرنے والے لوگ اس میں آسانی کے ساتھ حج کرے اور کوئی مشکل اس میں نہ ہو، انہیں کوئی تکلیف اٹھانی نہ پڑے۔ تو اس کی یہ ایک فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو حرمت والے مہینوں میں بنایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں 2 عیدیں آتی ہیں، ایک عید ہے عید الفطر اور دوسری عید ہے عید الاضحیٰ، یعنی ان 2 عید کے علاوہ اسلام میں کوئی عید نہیں، یہ مسلمانوں کا تہوار ہے، مسلمانوں کی عید ہے، یہ مسلمانوں کی خوشی کا ایک ذریعہ ہے جس میں ہم عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اور عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ ان 10 دنوں میں وہ عید کا دن یوم النحر بھی آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دن ہے، چوتھی فضیلت اس کی یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی تھی جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اس آیت کی اتنی فضیلت ہے، ہم ایک حدیث سے جانیں گے۔ آج کے دن میں نے، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ آخری وہی حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، وہ بھی آخری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ حج کے بعد ربیع الاول یعنی اس کے 2-3 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے۔ تو یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آخری آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اتممت، اپنی نعمت پوری کر دی تم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے کو، یعنی اس دن اپنا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہو چکا تھا، اس میں نہ کوئی چیز ایجاد کی جا سکتی ہے، نہ ہی کوئی چیز اس سے نکالی جا سکتی ہے، اس لیے یہ اس آیت کی فضیلت ہے، یہ اس آیت کی فضیلت ہے کہ اب یہ دین مکمل ہو گیا، اس میں نہ کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز اس سے نکالی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اس کی ایک فضیلت میں آپ کو میں ایک حدیث سناؤں کہ مدینہ منورہ میں یہود جو تھے، جب ان کو پتا چلا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت نازل ہوئی، جب انہیں پتا چلا تو وہ کہنے لگے کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی
یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے نازل ہونے والے دن کو عید کا دن مناتے، تہوار کا دن مناتے۔ آپ سوچئے اس آیت کی کیا فضیلت ہے۔ یہود و نصارہ نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کا دین مکمل نہیں ہے۔ ان کی تورات میں، ان کی انجیل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگلے ایک نبی آنے والے ہیں جن کا حلیہ، جن کے تعلق سے، جن کے صفات اللہ تعالیٰ نے تورات میں بیان کر دیے تھے۔ تو انہیں پتا تھا کہ اگلے ایک نبی آنے والے ہیں اور ان کا دین ہی مضبوط دین ہوگا، اور ان کا دین ہی مکمل ہوگا، ڈھیٹ ہوگا، اور اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں ہوگا، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہود و نصارہ کی یہ خواہش تھی کہ آخری نبی جو آنے والا ہے وہ ان کی نسل میں سے ہو، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی نسل میں سے نہیں بلکہ دوسری نسل میں سے پیدا کیا۔ تو یہی ان کی ایک سازش مانیے یا پھر ان کی ایک دشمنی، ایک حسد مانیے، یہی حسد ہے، یہی دشمنی ہے کہ وہ لوگ آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ دین ہمارے پر مکمل، اس لیے وہ لوگ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی، ہماری قوم پر نازل ہوتی، تو ہم اس کی آمد میں، یعنی اس آیت کے آنے کی وجہ سے ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، تہوار کا دن مناتے۔ تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آیت کی کتنی فضیلت ہے، اور یہ آیت ان 10 دنوں میں نازل ہوئی، اس وجہ سے ان 10 دنوں کی بھی عزت، اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک دن آئے گا، وہ ہے یوم عرفہ۔ یوم عرفہ جو حج کا اصل دن ہے، حاجی لوگ کو پتا ہوگا، جو آپ میں سے جن لوگوں نے حج کیا ہوگا، حج کا اصل دن یوم عرفہ ہے، اور اسی میں حج کا سب سے بڑا رکن یعنی وقوف عرفہ، عرفہ میں ٹھہرنا ادا کیا جاتا ہے۔ وہ بھی انہی دنوں میں آتا ہے، یہ 10 دنوں میں ہی وہ دن آتا ہے، وہ عظیم دن کہ جس میں اللہ رب العزت اہل عرفات، عرفہ کے لوگوں کے لیے کہتا ہے عام مغفرت ہے تمہارے لیے، یعنی عام مغفرت کا اعلان ان کے لیے کر دیتا ہے، عام مغفرت۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس میں، یعنی اس دن میں، عرفات کے دن کی فضیلت آپ جانیں کہ میں اس دن میں اپنے بندوں کو جہنم سے ایسی آزادی عطا کرتا ہوں کہ کوئی اور دن میں اتنے لوگوں کو آزاد نہیں کرتا جہنم سے۔ یہ اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث آتی ہے عرفات کے تعلق سے کہ اللہ رب العزت عرفہ کے دن لوگوں کو اس طرح معاف کرتا ہے، اس طرح مغفرت کرتا ہے جس طرح ریت کے ذرات ہوتے ہیں، یعنی ریت کے ذرات کے برابر رب العزت اس دن لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ عرفہ کے میدان، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو بھی حج مبرور نصیب کرے۔ ریت کے ذرات کسے کہیں گے؟ ایک ہاتھ میں آپ ریت لیں، آپ گن سکتے ہیں اس ذرات کو؟ اللہ رب العزت تو تمام ریت کے ذرات کی بات کر رہا ہے کہ میں ریت کے ذرات کے برابر لوگوں کو اس دن معاف کرتا ہوں، اس دن لوگوں کو اس مقدار میں جہنم سے آزاد کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو یہ دن بھی ان 10 ایام میں آتا ہے، اس وجہ سے بھی اس دن کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت بتائی جاتی ہے کتاب و سنت میں۔ اور اسی طرح اس کی 5 اور 6 فضیلت یہ ہے، انہی ایام میں ایک دن ہوتا ہے، وہ ہے یوم النحر، یعنی قربانی کا دن۔ قربانی کا دن ایک ایسا دن ہے جو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جگانے کے لیے کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ یہ ایک جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، اولو العزم پیغمبر تھے، جنہوں نے اپنے رب کے ایک ایک حکم کو سرعام تسلیم کیا، ایک ایک حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دیا، ہر حکم پر۔ ان کی ایمان کی مثال لیں اگر ہم، تو ہم
شرم سے اپنا سر جھکا لو. ان کی اولاد کی ایمان کی مثال لیں ہم اگر تو ہماری اولادوں پہ ہمیں شرم آنے لگے. قربانی کا دن انہی کی یادگار میں منایا جاتا ہے. یہ ایسا دن ہے اللہ رب العزت کو ان کی قربانی ایسی پسند آئی کہ اس قربانی کو رہتی دنیا تک کے لیے رب العزت نے فرض قرار دیا. فرض قرار دیا اور اس قربانی کو کرنے کے لیے میں اور آپ عید الاضحیٰ میں اپنے جانور اپنے مال کی قربانی کرتے ہوئے ان کی یادگار میں ہم وہ جانور ذبح کرتے ہیں. ان کی یاد کیا تھی؟ ان کی قربانی. ان کا نام لیں تو پڑے علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں سلام سلامتی نازل کریں. ایسے اولو العزم پیغمبر جس کو رب العزت نے خلیل اللہ کا لقب دیا، جو کہ ابو الانبیاء کے لقب سے جانے جاتے تھے، جو کہ بہت ہی بردبار حلیم نام تھا جن کا. یعنی اللہ رب العزت نے ان کو 80 سال کی عمر میں ایک بیٹا عطا کیا. عمر دیکھیے آپ، 80 سال 80 ایئرس کی عمر میں ایک لڑکا عطا کیا، بڑی ہی مشکلوں کے بعد. اور لڑکا عطا کیا تو اس کے بعد کیا کہا؟ جب لڑکا پیدا ہوا تو حاجرہ علیہ السلام ان کی بیوی اور بیٹے کو رب العزت نے ایک صحرا اور بیاباں میں چھوڑنے کا حکم دیا. قربان جائیے اس نبی پر. اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے من وعن سر تسلیم خم کرتے ہوئے 80 سال کے بعد بھی اپنی آنکھیں بھر کر اپنے بیٹے کو نہیں دیکھے تھے. لے گئے صحرا بیاباں میں چھوڑ دیے ان کی ماں اور بیٹے کو. اور پتہ ہے آپ کو، جہاں کوئی آبادی نہیں، جہاں ایک پرندہ اڑتا ہوا نظر نہیں آ سکتا، جہاں کوئی انسان نہیں، جہاں پینے کو پانی نہیں، جہاں کھانے کو کھانا نہیں، ایسی جگہ معصوم بچے اور ایک عورت کو چھوڑتے ہیں. تھوڑا میں اور آپ یہاں رک جائیں، اندازہ لگائیں اپنے نفسوں کا، اپنی جانوں کا، کہ میں اور آپ اگر وہاں ہوتے، یعنی حاجرہ علیہ السلام کی پلیس میں ہوتے، تو کیا ہم یہ کام کر سکتی تھی؟ نہیں. یہی وجہ ہے کہ حاجرہ علیہ السلام کے نام سے آج ہم سعی کرتے ہیں. حج کے ارکان میں سے ایک رکن رب العزت نے ہم پر فرض کر دیا ہے سعی کا کرنا. کیونکہ وہاں جب ٹھہرے تھے، جب پانی کا ایک بوند نظر نہیں آتا تھا، تو حاجرہ علیہ السلام صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑتے گئے تاکہ کوئی پانی دے دے. کسی سے فریاد کر، کبھی شکایت نہیں کی رب العزت سے. ان کا وہ دوڑنا اللہ رب العزت ان کی وہ نیکی، ان کا وہ ایمان کا جذبہ ہمارے لیے رہتی دنیا تک کے لیے ایک نمونہ بن چکا ہے. اور وہی ہے آج جو ہم حج میں کرتے ہیں، سعی جسے ہم کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ انہی کے نام سے زمزم کا کنواں نکلا. اللہ اکبر. انہی کے نام سے زمزم کا کنواں نکلا، جسے آج ہم شفا یا بھی سمجھ کر پیتے. یہ تھا ان کا ایمان. آج ایک ہم عورت ہونے کے ناطے ان کے ایمان سے ہم اندازہ لگائیں ہماری زندگیوں کا. اسی کے ساتھ ساتھ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ.
قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اللہ تعالیٰ نے ان کے آزمائشوں کا سلسلہ یہی ختم نہیں کیا. اللہ اکبر. آزمائشوں کا سلسلہ یہی ختم نہیں کیا، بلکہ جب ایسے بیٹے کو جنہوں نے 80 سال میں اللہ کی نعمت کو حاصل کی تھی، اللہ رب العزت نے اس پر بھی ایک بڑی آزمائش رکھ دی. کہا اے ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے. انبیاء کے خواب سچ ہوا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے، کہتے ہیں اپنے بیٹے کے پاس جا کر، جب وہ بردبار یعنی اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، کہتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ دیکھیے وہ بردبار بیٹا بھی کیا جواب دیتا ہے. یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابو جان، آپ کر ڈالیے اس کام کو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ ہوتی ہے ایمان والے باپ اور بیٹے کی علامت ہے. ان کا ایمان دیکھیے، 80 سال کی عمر میں ایک لڑکا دیتا ہے اور اسے بھی ذبح کرنے کا حکم، پھر بھی بالکل چونچارا نہیں، لے جاتے ہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اور وہاں جب چھری تیز کرتے ہیں ان کی گردن پر رکھتے ہیں تو جنت سے ایک مینڈا رب العزت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیج دیتا ہے اور کہتے ہیں یہ ایک آزمائش تھی اللہ رب العزت کی طرف سے اور تم اس میں کامیاب ہو گئے ابراہیم. اور وہی سنت ہے کہ جو آج ہم، میں اور آپ، یوم النحر قربانی کے نام سے اللہ اکبر، قربانی کے نام سے جانتے ہیں، اور وہی قربانی آج ہم کرتے ہیں انہی کے نام سے. یہ فضیلتیں ہیں اس مہینے کی، ان 10 دنوں کی، کہ اس میں ایسے ایسے دن ہیں، ایسے ایسے ایمان والوں کی. اللہ اکبر. ایسی بڑی بڑی فضیل توبہ ہے، ایسی بڑی بڑی فضیل. یوم النحر بھی اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے. یہ چند فضیلتیں تھیں ان 10 دنوں کی جو کہ ہم جان چکے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، ان میں کن کن لوگوں کی قربانیاں چھپی ہوئی ہے، اور ان میں کن کن اعمال کو کر کے ہم رب العزت کے قریب ہو سکتے ہیں، وہ اب ہم جانیں گے. کہ عشرہ ذوالحجہ میں کرنے والے مستحب اعمال، پہلی چیز تو اس میں جو ہم کریں گے وہ ہے حج اور عمرہ کی ادائیگی. اسلاف یعنی سلف صالحین جسے ہم کہتے ہیں، ان کے پاس 3 اشروں کی بڑی قدر و منزلت ہے. ایک رمضان المبارک کا آخری اشرہ، اور دوسرا ذوالحجہ کا پہلا اشرہ، اور محرم کا پہلا اشرہ. ان ایام میں جو اعمال مستحب ہے، جو اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ ہم جانیں گے. سب سے پہلی چیز تو حج اور عمرہ کی ادائیگی ہے. جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے افضل عمل، یعنی اس کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے حج ہے. تو اسی طرح
افضل عمل حج عمرہ کا مناسک، حج اور عمرہ کے مناسک کو ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق حج بیت اللہ ادا کرنے کی توفیق دے دیں، جس شخص کو بھی، تو وہ اللہ کے نزدیک جنت میں ہوگا سنت کے مطابق، حج مبرور جسے کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حج کیا اسی طریقے سے ہم حج کر حج کرتے ہیں، تو رب العزت کا کہنا ہے کہ اس کے لیے اللہ کے پاس جنت کے سوا کوئی اور بدلہ نہیں۔ کیا مطلب؟ جنت ہی اس کا بدلہ ہے، اس کی فضیلت ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو ہم کام کرتے وہ ہے حج کا کرنا۔ دوسری فضیلت، دوسرا عمل جو ہم ان ایام میں کریں گے وہ ہے روزہ رکھنا۔ پہلی چیز تو حج اور عمرہ، یہ تو استطاعت جس کے پاس ہے وہ کرے گا، اللہ رب العزت نے جس کو مال کے ساتھ نوازا ہے وہ کرے گا، لیکن جس کے پاس مال نہیں ہے، جو حج نہیں کر سکتا، جو ایام حج میں نہیں ہے، اس کے لیے کچھ الگ اعمال ہے، وہ ہے سب سے پہلا روزہ۔ روزہ بھی عمل صالح کی ایک جنس ہے۔ جو شخص، جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ ان ایام میں کیے ہوئے نیک اعمال اللہ رب العزت کو جہاد سے بھی ہے، تو نیک اعمال کی ایک جنس روزہ بھی ہے، تو کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور محبوب اعمال میں سے عمل روزہ بھی۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے روزے کی فضیلت، یعنی نفلی روزے کی فضیلت۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 حفيظا، یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بدلے میں اس چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے مطابق دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو روزے کی عمومی فضیلت ہے، عمومی فضیلت ہے، یعنی جو شخص ایک بھی نفلی روزہ رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اسے 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگایا آپ اس حدیث سے کہ ہم نیک اعمال کرنے میں بہت پیچھے ہیں، ہماری زندگی اتنی لمبی بھی نہیں ہے کہ ہم نیک اعمال کرتے رہیں۔ پتہ نہیں ہماری زندگی 70 سال کی ہوگی کہ بھی نہیں، 30 سال 40 سال، اور اب تو یہ جو دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے جسے ہم کووڈ کے نام سے جانتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہم سے الوداع کہہ رہے ہیں، ہم سے دور چلے جا رہے ہیں، بہت سے لوگ، کوئی 20 سال کا، کوئی 18 سال کا، کوئی 30 سال کا، کوئی 10 سال کا، کوئی 50 سال کا، اس طرح لوگ ہم سے الوداع کہہ رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری موت کب۔ لیکن یہاں پر رب شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ ہم پر یہ آفر کر رہا ہے کہ ہم اس کو مان لیں۔ صرف ایک روزہ رہنے پر 70 سال کی مسافت، ایک روزہ رہنے پر 70 سال اندازہ لگایا، 70 سال تک ہمیں جہنم کی بھاپ بھی نہیں لگتی۔ سبحان اللہ، ایک روزہ، تو آپ ان 9 روزوں کیلکولیٹ کر لیں، 9 روزوں کو جمع کر لیں، 9 70 سال کتنی ہو جائے گی؟ اتنی تو ہماری زندگی کبھی نہیں ہو سکتی۔ آج کل تو 100 سال بھی کوئی نہیں جیتا۔
70 سال بھی کوئی نہیں جی، ایک بھی روزہ رکھ لے تو 70 سال کی مسافت، اور اگر 9 رکھ لے تو 70 کوئی نہیں، 12 منٹپ کر. اللہ تعالیٰ ہم سے جو آفر کر رہا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، یعنی روزہ رکھنے کی فضیلت یہ بتائی، عمومی روزہ ہے. اور جہاں تک روزے رکھنے کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کسی نے روی کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشور ويوم 3 أيام من كل شهر. یعنی رسول اللہ علیہ وسلم میں سے کسی نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھتے تھے، اور جو عاشورہ محرم کا 9واں روزہ، اور ہر مہینے کے 10 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہر مہینے کے 3 دن کا روزہ، اور شروع کا روزہ، اور ذی الحجہ کے 9 دن، شروع کے 9 کے روز کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے. اس بنا پر ذی الحجہ یعنی اس مہینے کے پہلے 9 دن روزہ رکھنا مستحب ہے، یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک تو دوسری حدیث کے ہم پڑھیں کہ ایک روزہ 70 سال کی مسافت تک کے لیے جہنم کی آگ کو دور دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 9 ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے 9 روزے، تمام روزے رکھنا سنت رسول ہے. تو ہم یہاں پر سنت کی پیروی بھی کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی فضیلت ہمارے لیے ہوگی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں یعنی ان روزوں میں ایک اور روزہ آئے گا جو کہ یوم عرفہ روزہ ہے، جو حج کے لیے کہ جو لوگ حج نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے ہے، وہ ہے یوم عرفہ کا روزہ. اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے سے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے ایک روز صرف ایک سال پچھلے گناہ اور ایک سال اگلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ایک سال پچھلے گناہ اور ایک سال اگلے معاف کر دیے جاتے ہیں. دیکھیے ان 9 روزوں کی کتنی فضیلت ہے. ایک تو بہت سارے فضیلتیں ہیں. ایک تو ہم 70 سال کے مسافت سے دور ہوتے جائیں گے ہر دن، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 روزے رہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بیان ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن روزہ رہا کرتے تھے، تو ہم اس میں بھی شامل ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ
9 ذوالحجہ کا روزہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رہنے سے ہمارے 1 سال پچھلے گناہ اور 1 سال اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ ہے ان دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت. اس کے ساتھ تیسرا عام جو ہم کریں گے ان دنوں میں وہ ہے نماز کا پڑھنا. نماز سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا عمل ہے، اس لیے اسے پورا سال وقت کی پابندی اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا مسلمانوں پر رب العزت نے فرض قرار دیا گیا. خصوصاً ان ایام میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ان 10 ایام میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل بھی پڑھنا چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نوافل اللہ سے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. نفیلوں کے ذریعے سے ہم اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ تعالی قال، یعنی یہ حدیث خود ہے، بسم اللہ. ہاں، تو تیسری فضیلت تھی ہماری نماز کا ادا کرنا، نماز کا پڑھنا، اور اس میں ساتھ ساتھ نوافل کا ادا کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب، اسی حدیث کے الفاظ ہے، میرا بندہ سب سے زیادہ تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی نماز. اور یہی حدیث کے الفاظ ہے آگے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کر سکتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اللہ رب العزت کے الفاظ ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے. یہاں ایک چیز سے ہم اندازہ لگائیں، ہم جانیں کہ رب العزت نے یہاں کیا کہا کہ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، میرے قریب ہوتے رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے، کیا فرمایا کہ میں بھی اس کے قریب ہونے لگتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ رب ہے جس نے اس آسمان کو بنایا، یہ وہ رب ہے جس نے اس بڑی سی زمین کو بنایا جس کی کوئی اینڈ نہیں، ایسا آسمان بنایا جس کی کوئی اینڈ نہیں، ایسے پہاڑ جما دیے زمین پر کہ وہ ہلیں گے نہیں، ہدریں گے نہیں کبھی. اور انسان کی تخلیق کی مثال لے لیں، ایک ایک چیز کو رب العزت نے بنایا، ہر
ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو دیکھیے وہ رب کہہ رہا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اندازہ لگایا آپ, رب اگر ہم سے محبت کر لے تو کیا عالم ہوگا. دنیا میں اگر کوئی شخص آ کر ہم سے کہے, چاہے وہ میرے اپنے بھائی بہن ہو, چاہے ماں باپ ہو, مجھے یہ لڑکی بہت زیادہ پسند ہے, تو ہماری خوشی کا انتہا نہیں ہوتی, کوئی انتہا نہیں ہوتی ہماری خوشی کی. ارے میرے سے اتنی محبت کر رہے نا, ایسا دکھتا. اور اللہ تعالی اگر جب ہم سے کہے کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں, کیا ہوگا ہماری خوشی کا اندازہ لگائیے. سبحان اللہ. اور یہ الفاظ ہم کب سن سکیں گے؟ جب ہم نوافل کے ذریعے رب کا تقرب حاصل کریں گے, جب ہم نوافل پڑھ کر اپنے رب کے قریب ہوں گے, ہم اپنے رب سے سچی محبت کریں گے تو رب بھی ہم سے سچی محبت کریں گا. اور اس سے سچی محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے خم کر دیں, اس کی ہر بات کو, ہر حکم کو, ہر امر کو, ہر نہیں کو من وعن تسلیم کر لے, جب جا کر رب ہم سے محبت کرے گا. اور آگے کی حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, اور جس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کی زبان سے, اس کے ہاتھ سے, اس کے پاؤں سے صرف وہی کام نکلیں گے, وہی کام وہ کرے گا, وہی الفاظ اس کی زبان سے نکلے گا, وہی باتیں وہ سنے گا جو رب چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر لے گا, اپنے اس میں اپنی پناہ میں لے لے گا. وہ میں پوری, اور یقیناً میں اس کو پوری پناہ میں لے لوں گا. اس کا مطلب یہی ہے کہ رب العزت اس کو اپنی پوری پناہ میں لے لیتا ہے. اور آگے اسی حدیث کے الفاظ ہے, اور اگر وہ مجھ سے اس وقت کچھ سوال کرتا ہے, ہمارا سب سے اہم جو چیز ہے ہماری دنیا میں وہ یہی ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. دعا ہی ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے نا دنیا میں. تو نوافل کی پابندی سے رب العزت کیا جواب دے رہا ہے یہاں پر, کہ جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے, اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے, یعنی نوافل کی پابندی کرتے ہوئے جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور بس ضرور عطا کرتا ہوں, ضرور بس ضرور عطا کرتا ہوں. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ میں لے لیتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو, جو ہم میں سے نوافل کی پابندی کرے گا, اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا, اور اس کی تمام کاموں کی ذمہ داری رب العزت لے لے گا, کہ وہ غلط نہیں سنے گا, غلط نہیں بولے گا, غلط طرف نہیں چلے گا, غلط چیز نہیں پکڑے گا, غلط چیز نہیں دیکھے گا. یہ سب چیزوں کی ذمہ داری رب نے لے لی ہے. سبحان اللہ. صرف ان دنوں کی بات ہی نہیں ہے, ان دنوں میں تو کرنا بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے, کیونکہ یہ 10 دن فضیلت والے دن ہیں. ان میں کیے ہوئے اعمال رب العزت کو جہاد سے زیادہ افضل ہے. تو ہم ان دنوں میں نماز کی پابندی, نوافل کی پابندی ضرور و ضرور کریں گے. اور اس کے علاوہ بھی آپ نوافل کی پابندی کریں, کیونکہ نوافل ہی ایسی عبادت ہے, نفیل ہی ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم رب کے بہت زیادہ قریب ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ایک آخری اور اہم عمل جو ہے وہ ہے ذکر کرنا. ان دنوں میں جو بہت ہی اہم عمل ہے وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا. جیسے ایک حدیث ہے جس کے راوی ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید. یعنی اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے دن اور محبوب دن یہی ایام
अशरा ज़िलहिज्जा के हैं और इसके अलावा कोई दिन इससे ज़्यादा महबूब नहीं है, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तहलील, तकबीर और तमहीद बयान करो। यानी तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर अल्लाहु अकबर अल्लाह की बड़ाई बयान करना, और तहमीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकी बयान करना, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। इन दिनों में जिक्र करना अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। इसकी दलील अल्लाह ताला ने इसकी दलील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में भी बयान की है, जैसा सूरे हज की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लियशहदू मनाफिउ लहुम व यज़कुरु अस्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमात। और इसी तरह एक और जगह फरमाते हैं वज़कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात। यानी यहाँ देखिए, तकबीरात अल्लाह ताला की तहलील, तहमीद और तहमीद हमें बयान करना है, लेकिन इसको भी दो चीज़ों में तकसीम किया गया है। तकबीर को दो चीज़ों में तकसीम किया गया है। एक तकबीर मुतलक, तकबीरात मुतलक कहेंगे उसको, जो कि एक ज़िलहिज्जा से लेकर पूरे अय्याम तशरीक़ ख़त्म होने तक, यानी ईद के बाद भी 14 ज़िलहिज्जा ले लीजिए, ईद के बाद भी 3 दिन तक जो तकबीरात हम मुतलक तरीके से पढ़ते हैं, यानी कभी भी पढ़ सकते हैं, जुबान पर हमेशा तारी रखेंगे उस चीज को, उस तकबीरात को तकबीर मुतलक कहते हैं, जो कि रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ फरमाया वयज़कुरु अस्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमात, यानी मुकर्ररा दिनों में अल्लाह के जिक्र, अल्लाह के नाम का जिक्र करते रहो। मालूमात, मुकर्ररा दिन, वो मालूमात, वो यहाँ पर मुफस्सिरीन ने जो मालूमात अय्याम मालूमात लिया है वो है तकबीर मुक़य्यद, यानी तकबीर मुतलक है, जो कि एक ज़िलहिज्जा से अय्याम तशरीक़ के ख़त्म होने तक है। और ये मुतलक तकबीरात है, आप कभी भी कैसे भी उठे उठे, बैठे बैठे, लेटे लेटे, चले चले, जहां भी आप है वहां पर पढ़ सकते हैं। क्योंकि मोमिनों की मिसाल बयान करते हुए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया सूरह आल इमरान में, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। मोमिन की मिसाल देते हुए फरमाया यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन, ठहरे ठहरे, बैठे बैठे, लेटे लेटे, और हर करवट पर रब का जिक्र करने वाले कौन है? मोमिन है। यहाँ पर अल्लाह ताला वही फरमा रहे हैं। तो यहाँ अय्याम मालूमात में आप जैसे भी जहाँ भी पढ़ सकते हैं, इसे तकबीरात मुतलक कहेंगे। और इसके बाद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरे बकरा की आयत नंबर 203 में वज़कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, यानी गिनती के चंद दिनों में अल्लाह ताला का जिक्र करो। ये जो मालूमात बताया उसमें क्या है कि मुकर्ररा दिनों में अल्लाह का जिक्र करो, जैसे कि एक ज़िलहिज्जा से 14 तक, अय्याम तशरीक़ के ख़त्म होने तक। और उसके अलावा जो दूसरी आयत में फरमाया वो है अय्याम मादूदात। ये मालूमात हो गया, ये मादूदात है। मादूदात का मतलब गिनती के चंद दिन, मादूदात गिनती के चंद दिनों में अल्लाह का जिक्र करो। तो ये गिनती के चंद दिन कब होंगे? जब 9 ज़िलहिज्जा शुरू होगा, या तो आप 8 ज़िलहिज्जा की मगरिब से पढ़ें, या आप 9 ज़िलहिज्जा यानी यौम आराफा की फजर से शुरू कर लें। दो चीज़ें भी उलमा ने बताई हैं, दो बातें भी उलमा ने बताई है कि जमहूर उलमा से यही है कि तकबीर मुक़य्यद जो है, तकबीरात मुक़य्यद या फिर तकबीर मुक़य्यद कह सकते हैं, वो ये है कि आप 9 ज़िलहिज्जा की फजर से या फिर 8 ज़िलहिज्जा की मगरिब से लेकर अय्याम तशरीक़ के ख़त्म होने तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तकबीरात बुलंद करें।
اس کو کہتے ہیں تکبیر مقید. یہ ہو گئے تکبیرات کی قسمیں، 2 قسمیں، مقید اور مطلق. اس کے علاوہ اب ہم جانیں گے کہ کیا کیا تکبیرات ہم اس میں پڑھ سکتے ہیں. جیسے بہت ساری تکبیرات ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ، صرف یہ 2 چیزیں پڑھنے سے اس کی فضیلت کیا ہے دیکھیے. والحمد للہ میزان کو وزنی بناتا ہے، اور سبحان اللہ آسمان و زمین کی جو خلا ہے، درمیانی خلا، اس کو بھر دیتا ہے. اندازہ لگائیں آپ ایک بار، آسمان و زمین کی خلا 500 سال بھی آپ اگر سفر کریں گے تو آپ آسمان کی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتے. اتنا لمبا سفر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ دل سے کہے، رب العزت کی بڑھائی دل سے بیان کرے، تو اس خلا تمام بھرنے کے برابر آپ کو نیکی مل رہی. سبحان اللہ، صرف سبحان اللہ کہنے سے. اس کے ساتھ ساتھ ان ایام میں جو تکبیرات زیادہ کہنی ہے وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں دیکھیے اللہ اکبر کا معنی تکبیر، لا الہ الا اللہ واللہ لا الہ الا اللہ یہ ہے تحلیل، اور پھر اللہ اکبر یہ بھی تکبیر، وللہ الحمد حمد جو بیان کرے یہ ہے تحمید. یعنی تحلیل، تکبیر، تحمید تینوں آ رہے ہیں. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد ایک اور بھی تسبیح ہے، وہ ہے الحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ وسیلہ، اللہ اکبر کبیرہ. اس طرح سب سے پہلے تکبیر سے شروع کریں گے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وسیلہ. یہ بھی ایک تسبیح ہے جو ہم ان دنوں میں اپنی زبان پر ورد کرتے رہیں گے، اور اس کے بے شمار فوائد ہے. یاد رکھیے بے شمار فوائد. جیسے ابھی ایک حدیث میں ہم کیا پڑھے کہ صرف سبحان اللہ کہنے سے آسمان و زمین کے درمیانی خلا جو ہے وہ پورا بھر جائے گا. سبحان اللہ، اور میزان کو وزن کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو 4 کلمات بہت زیادہ پسند ہے. آپ پر کوئی حرج نہیں کہ ان میں سے جو چاہے آپ پڑھے، جس مقدار میں چاہے پڑھے. اور وہ 4 کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جو سبحان اللہ ہے یہ تسبیح ہے، تسبیح. اور یہ الحمدللہ یہ ہے تحمید، اور یہ لا الہ الا اللہ یہ ہے تحلیل، اور اللہ اکبر یہ ہے تکبیر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی قول تھا کہ تم زیادہ سے زیادہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ جو اعمال کرنا ہے، جو نیک عمل تم کرو گے، وہ ہے یہی تکبیرات، اللہ کا ذکر، تحلیل، تکبیر اور تحمید. تو ان میں وہ 4 چیزیں بھی آ چکی ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 جو تسبیحات ہے آپ اپنی زبان کا ورد بنا لیں. اور اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کیا کرتا ہے؟ اس کی فضیلت، ہاں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ یہ چیز یعنی یہ جو تسبیح ہے مجھے اتنی محبوب ہے، جس میں جو اگر میں کہوں، اگر میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اگر میں کہوں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، یعنی سورج دنیا کی کون کون سی چیز پر طلوع ہوتا ہے ان سب چیزوں سے زیادہ میرے لیے یہ تسبیحات محبوب ہے. یعنی ہم
اگر یہ تسبیحات ادا کریں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہو جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں بہت زیادہ پسند تھی۔ تو ہم اطاعت نبی بھی کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کریں گے اگر یہ تسبیحات ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور ان تسبیحات کا ایک اور بڑا اجر یہ ہے کہ اس سے جنت میں شجرکاری ہوتی ہے، یعنی ایک درخت آپ کے لیے جنت میں لگ جاتا ہے ان تسبیحات کے پڑھنے سے۔ تو آپ ان 10 دنوں میں تسبیحات کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جاتا تو ہم بازار کی طرف نکلتے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں افضل عمل تسبیحات ہے، تکبیرات ہے۔ تو تکبیرات اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے ان 10 دنوں میں۔ بازار میں جاؤ تو کہتے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاں بھی جاؤ کہتے رہو اللہ اکبر۔ تو عورتوں کے لیے مطلب آواز باہر نہیں جانی چاہیے نا عورتوں کی، اس وجہ سے عورت دھیمی آواز سے کہے گی، لیکن مرد جب باہر جائیں گے تو ان لوگوں کو بھی یہ سنت کو جگانا ضروری ہے کہ وہ اپنی بلند آواز سے بازاروں میں بھی ان تکبیرات کو بلند کرتے رہیں، اور گھر میں عورتیں تکبیرات بلند کرتے رہیں۔ اور تکبیرات کا اگر کسی کو سننے کا اندیشہ نہ ہو، عورت کی آواز گھر سے باہر نکلنے کا اندیشہ نہ ہو، تو وہ عورت بھی بلند آواز سے تکبیرات کہہ سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عورت اگر گھر میں تکبیرات کہتی رہیں تو گھر کے تمام افراد تکبیرات کہیں گے، اسے دیکھ دیکھ کر صحیح، کیونکہ عورت اپنے بچوں کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہوتی ہے۔ جب خود عورت ماں کہیں گی تو باقی سب لوگ کہیں گے۔ تو عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیر، تحلیل اور تحمید کرتے رہیں۔ یہ بہت ہی اہم عمل ہے ان 10 دنوں کا۔ فَاكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ بھی بہت بڑی تسبیح ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں گے تو آپ کی مشکلات ختم ہو جائے گی، آپ کی مشکلات ختم ہو جائے گی۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور یہ تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ رزق میں اضافہ کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ یہ جو تسبیح ہے، اب رب العزت پہ یقین اور اعتبار کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ اگر یہ تسبیح پڑھیں گے تو اس سے آپ کی کمائی میں برکت ہوگی، آپ کی روزی میں برکت ہوگی۔ من حیث لا یحتسب، یعنی وَيَرْزُقُكُم من حیث لا یحتسب، جو سورہ تحریم کی آیت ہے یا پھر طلاق کی آیت ہے، اس میں یہ اس وجہ سے ہی نازل ہوئی۔ یعنی ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہتے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے اور میرے بیٹے کو یہودیوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ تم اس تسبیح کو کثرت سے پڑھتے رہو، اور تمہارے گھر والوں کو بھی اس تسبیح کی ورد کرنے کے لیے کہو، یعنی ہمیشہ پڑھتے رہو ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت تم پر آسانیاں کرے اور تم پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ اس تسبیح کو کثرت سے پڑھتے رہو۔ تو وہ صحابی اسی طرح عمل کرتے رہتے کہ ان کا بیٹا بھی واپس آتا، اور بیٹا واپس ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ ایک اونٹ واپس لے آتا، جو کہ ان کے لیے رزق کا ذریعہ بن جاتا۔ تو یہاں اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ رزق کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے یہ تسبیح، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو مشکلات ہیں مشکلات کا حل بھی بن سکتی ہے۔ تو ہم اس تسبیح کا بھی ورد ان دنوں میں کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے جو ہم ان دنوں میں کریں گے، وہ ہے صدقہ کرنا۔ یعنی صدقہ بھی اعمال صالحہ میں سے ایک بہت ہی معزز عمل ہے، جو ان دنوں میں مسلمانوں کے لیے مستحب ہے، مسلمانوں کے لیے ان دنوں میں مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقے کا تاکیدی حکم دیتے ہوئے کیا فرمایا کہ اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا قلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، یعنی
اے ایمان والوں، جو ہم نے تمہیں مال دے رکھا ہے ان میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تجارت کام آئے گی، نہ ہی دوستی اور نہ ہی شفاعت۔ کافر تو ظالم ہے ہی، تو تم اپنے مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنی جنت کے راستے بناتے رہو۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خصت صدقۃ مال، یعنی مت صدقہ و خیرات سے مال میں کوئی قسم کی کمی نہیں ہوتی۔ تو ان ایام میں ہم صدقہ و خیرات کریں گے تاکہ ہمارے مالوں میں اضافہ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ معاف ہو جائے، ہم جو بھی عمل نیک عمل کریں وہ قابل قبول بھی ہو جائے اور اللہ کے پاس ہمارے درجات بھی بلند ہو۔ یقین مانیے صدقہ کے بہت زیادہ فوائد ہیں جو حدیث میں بیان کیے گئے، اگر میں بیان کرتی چلوں تو ایک دن بھی بس نہیں ہوگا۔ بہت 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 زیادہ فوائد ہے صدقہ کے، کہ صدقہ کرنے والے سے اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ کرنے سے جو بھی مصیبت ہے، جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کی راہ میں مال خیرات کرنے سے موت کے علاوہ ہر بیماری ٹل سکتی ہے، کیونکہ موت تو آنی ہے، وہ اپنے وقت پر آ کر رہے گی، لیکن موت کے علاوہ ہر مشکل سے بچنے کا جو اہم ذریعہ ہے وہ ہے صدقہ کرنا۔ یعنی صدقہ کرنے سے ہم ہر مشکل سے، ہر بلا سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ عظیم 10 دن جس میں رب العزت کو ہر عمل، ہر نیک عمل کیا ہوا ہر عمل قابل قبول ہے اور بہت زیادہ اللہ کے پاس معزز ہے، تو ہم ان دنوں کی بے حرمتی نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان کی تعظیم کرتے ہوئے، ان کی عزت کرتے ہوئے، ان دنوں کی عزت کرتے ہوئے ہم کیا کریں گے، اس میں زیادہ سے زیادہ صدقہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر حج کرنے کی طاقت ہے تو حج کرنا تھا پہلی چیز، دوسرا تھا نماز، تیسرا تھا روزہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ کرنا ہے، اور آخری چیز جو ہے ان دنوں میں ہمیں جو کرنی ہے وہ ہے قربانی کرنا۔ قربانی کا کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ قربانی کا وہ جو مطلب ہوتا ہے، قربانی کا عربی ورڈ قربانی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، یعنی اس کی نزدیکی حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا، یہ قربانی کا مطلب ہوا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال عمل کیا۔ قربانی کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا بلکہ ہمیشہ کیا، اور قربانی کے تمام مسائل انشاءاللہ آپ کو آگے آئیں گے۔ اسی طرح، اور یہ قربانی کس کے لیے کی جاتی ہے، کس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے کی جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے کی جاتی ہے، تاکہ ہم بھی اپنی ایمان کو جانچ سکیں۔ یہ ایک میری الگ سے رائے ہے کہ جو شخص، دیکھیے ہر کوئی مالدار ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہر کسی کے پاس ہر کسی کے پاس ایک جانور خریدنے کے لیے مال ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو قربانی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ابھی جو قربانی ہے، ابھی جو ہم نے پڑھا، قربانی کا مطلب اللہ کے قرب حاصل کرنا، چاہے آپ کسی بھی ذریعے سے اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت نہ ہو، جانور کو قربان کرنا یہ تو سنت رسول ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس جانور خریدنے پیسے نہ ہو، آپ اتنے غریب ہیں کہ آپ جانور خرید نہیں سکتے، تو رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ نیک اعمال کریے، آپ نوافل پڑھیے، آپ روزے رکھیے، یہ اعمال کر کے بھی آپ رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ قربانی کرنا ہم دل و جان سے نبی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جگاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قربانی کرتے ہیں، یعنی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ جانور خریدنا بھی
خریدنے کے لیے بھی ہمیں مال کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں پر مال ہی ہم خرچ کر رہے ہیں، اور اگر جانور ہے تو وہ ہمارے مال کا ذریعہ ہے، تو یہ ہوا مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ کوئی اور قربانی دے سکتے ہیں، جیسے ایک میں آپ کو ایک ایڈوائز دے رہی ہوں، میری اپنی ایڈوائز، کہ اگر ہم چاہیں تو اللہ کی راہ میں کچھ اور خرچ کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے اندر کچھ بڑی بیماری ہے، گناہ کی کوئی ایک گناہ ہے جو ایک بہت بڑا گناہ ہے، تو ہم نہ چاہتے ہوئے، جیسے اگر ایک چھوٹی مثال دوں میں آپ کو، کسی کے پاس موسیقی سننے کی عادت ہو، کسی کو گانے سننے کی عادت ہو، تو وہ کیا کرے، ان 10 دنوں میں یوم النحر ہے اور اس میں قربانی دینے کی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو وہ اپنے رب سے دل میں اس کو پسند ہے، بہت بہت محبوب چیز ہے اس کے لیے، وہ گناہ جو وہ کرتا ہے، چاہے وہ موسیقی کی شکل میں، چاہے وہ کوئی اور گناہ ہو، تو وہ خود اپنے آپ کو جانتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، تو وہ شخص یہ سوچے کہ یہ جو گناہ ہے میں رب کے واسطے آج قربان کر دوں گا، ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو میں ختم کر دوں گا، یہ قربانی میں رب کے حق میں دوں گا، یہ قربانی میں ضرور بضرور دوں گا اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ اگر کسی کو عادت ہو ٹی وی دیکھنے کی، اگر کسی کو عادت ہو گانے سننے کی، اگر کسی کو عادت ہو غیبتیں کرنے کی، اگر کسی کو عادت ہو کوئی اور گناہ کی، تو اس دن ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے آج، کیونکہ یہ قربانی کا دن بہت بڑی قربانی کا دن ہے، جس میں نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے چلے تھے، جو ان کا لخت جگر تھا۔ تو ہم بھی اپنی پسندیدہ چیزیں جو گناہ ہو تو ہم اللہ کی راہ میں وہ گناہ کو قربان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے اوپر ایک وعدہ بھی کر لے سکتے ہیں، جیسے اگر میرے پاس مال آ جائے، یا پھر اب فی الوقت میرے پاس مال نہیں ہے، جب میرے پاس مال آئے گا تو میں اللہ کی راہ میں اتنا اتنا صدقہ دوں گی، اور اس چیز کو یاد بھی رکھنا ہے، یاد رکھیے، کیونکہ ہم جو وعدہ نظر مانتے ہیں رب کی نظر میں، تو اس کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، ہمارے لیے فرض ہوتا ہے، تو ہم کچھ بھی عمل کر سکتے ہیں، کچھ بھی قربانی دے سکتے ہیں، یا پھر ہم اپنے آپ کے لیے روز اس دن اپنی نفس کو قربان کر دیں، کیا چیز سے، کہ میں آج سے روز تہجد پڑھوں گی، کیونکہ نفس یہ چیز بھاتا نہیں، اٹھاتا نہیں ہمیں تہجد کے لیے، یعنی ہم کچھ نیک اعمال کے لیے بھی اپنے آپ کو وہ کر سکتے ہیں، یا پھر کچھ گناہ چھوڑنے کے لیے بھی اپنے آپ کو قربان کر سکتے ہیں، یعنی نفس کی جہاد ہم اس میں کر سکتے ہیں قربانی کے تحت، تو ہم اسے قربان کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے جس سے ہم جانور قربان نہیں کر سکتے، تو ہم اپنی خواہشات نفس کو قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو قربان کر سکتے ہیں، اور اپنے نیکیوں کو اپنے اوپر لازم و ملزوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، خلاصہ کلام آج کے درس کا یہ ہے کہ ہمیں ان 10 دنوں میں جو کل سے آنے والے ہیں، اس میں ہم بڑے ہی جستجو کے ساتھ، بڑے ہی شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس کی ریاضت کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیں گے، اور اس میں روزہ رکھیں گے، آج سے ہی سحری کرنا ہے انڈیا والوں کے لیے، آج سے سحری کریں گے، تمام روزے رکھنے کی کوشش کریں گے، اور جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ نوافل کی ادائیگی کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ تسبیحات کو بلند کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں، خوب سے خوب دعائیں کرے گا۔ یوم عرفہ دعا کا دن ہے، تو اس دن آپ بہت کثرت سے دعا کریں اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اور اپنی تمام گھر والوں کے لیے، تمام گھر والوں کے گناہوں کی بھی معافی مانگنا ہم پر فرض ہے۔ تو ہم بھی اپنے گھر والوں کی دعا کریں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، اور ان کی مغفرت کی دعا کریں گے، جو زندہ ہے ان کے لیے ہدایت کے لیے، اور جو گناہ گار ہے ان کے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ یوم عرفہ دعا کا دن ہے، اس میں دعا کریں گے، اور اس کے علاوہ بہت چیزوں کی پابندی کریں گے، نوافل کی پابندی کریں گے، جس سے ہم اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت حد سے زیادہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، چاہے وہ تکبیر مطلق ہو، چاہے وہ تکبیر مقید ہو، دونوں کے اس میں بھی ہم، اور تکبیر مطلق یاد رکھیے، آپ پورے
پورے 14 دن پڑھ سکتے ہیں، پورے 14 دن آپ تکبیر مطلق ہمیشہ جاری رہ سکتا ہے آپ کی زبان پہ، لیکن مقید جو ہے وہ صرف 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، جیسے مطلب امام سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، کیا کہتا ہے امام؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو اس کے بعد آپ تکبیر مقید پڑھتے رہیں گے ان 5 دنوں میں۔ یہ تھا آج کا مختصر سا درس۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہم نے جو سنا ہے ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان آنے والے بہترین معزز اور فضیلت والے اہمیت والے ایام میں رب العزت کی عبادت خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ ہم سے لے لے اللہ تعالیٰ، اور ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہماری مرحومین کی مغفرت کرے، اور جو یہاں پر سنے ہیں، سننے والے کو سننے سے زیادہ اور کہنے والے کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔